146 ممبران ترمیم کے حق میں کھڑے ہوئے، 163 ممبران ترمیم کے خلاف کھڑے ہوئے، لہذا ترمیم مسترد ہوتی ہے۔ All those in favor say aye. All those against say no. I think noes have it. Inconstitutional amendment is rejected. قومی اسمبلی میں مالیاتی ضمنی بل 2021 کثرت رائے سے منظور۔ وزیر خزانہ نے مالیاتی ضمنی بل 2021 کی منظوری کی تحریک پیش کی۔ اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود حکومت کو ایوان میں عددی بڑھتری رہی۔ ضمنی مالیاتی بل 2021 چھوٹی دکانوں پر بریڈ، انڈے، سوئیاں، نان اور چپاتی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ بیکریز، ریسٹورنٹس اور فوڈ چیز اور مٹھائی کی دکانوں پر ٹیکس دینا پڑے گا۔ منی بجٹ نامنظور، پارلیمنٹ کے باہر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مظاہرہ۔ مظاہرے میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مہنگائی کو قابو کرنا ناممکن ہو چکا، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، عمران نیازی ہے۔ شہباز شریف کا پارلیمنٹ کے باہر مظاہرین سے خطاب، بولے کہ یہ بجٹ عوام کو معاشی بدحالی میں لے جائے گا، ہمیں سب کو مل کر اسے روکنا ہوگا۔ جو غریب کی بات کر رہے ہیں، جس میں یہ ڈبل روٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم نے نکال دی ہیں ادھر میں سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کے لیپ ٹاپس ہیں، یہ جو سولرز ہیں، یہ ہم نے نکال دی ہیں اس میں۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ I want to tell them it's not about taxes. It's about documentation. منی بجٹ ٹیکس کا طوفان نہیں، معیشت کی ڈاکومنٹیشن ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ابراہیم کا پارلیمنٹ سے خطاب، بولے اس سے معلوم ہوگا کس نے کتنا کمایا۔ بیکری اشیاء، دودھ، سولر پینلز اور لیپ ٹاپ پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ یہ اس فائنانس بل کا اثر ہوگا، اور میں اپنے بھائی سے یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کون سی چیزیں مہنگی ہوں گی، ہمیں صرف یہ بتا دیں کون سی چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی۔ وزیر خزانہ بتائیں کہ منی بجٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا ریونیو میں کمی آئی ہے یا اخراجات بڑھ گئے ہیں؟ شیخ خاقان عباسی کا قومی اسمبلی میں سوال، کہا عوام پر 3.5 ارب کا بوجھ ڈالا جائے گا، ہر ماہ پیٹرول اور بجلی مہنگی کی جا رہی ہے۔ امینڈمنٹ پیش کیا ہے اور ہمارا وزیر صاحب سے سوال ہے کہ کیا یہ امینڈمنٹ مان رہا ہے یا نہیں، اس لیے اس نے خود کہا کہ ان میں سے کچھ چیزیں وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ خود کچھ چیزیں کو واپس لینا چاہ رہے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ برا لگ رہا ہے کہ اس امینڈمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری، شازیہ منی، ارادہ پرویز اشرف کا نام لکھا گیا ہے؟ اور اگر ہمارا امینڈمنٹ مانا جاتا تو اس میں کیا بری بات ہوتی؟ اگر اس میں کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی وزیر صاحب ہمیں سمجھائیں۔ وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ کچھ ترامیم درست ہیں، لیکن پھر مسترد کیوں کی گئی؟ بلاول بھٹو کا پارلیمنٹ سے خطاب، بولے کہ حکومت نے درست ترامیم اس لیے مسترد کی کہ اس پر بلاول بھٹو کے دستخط تھے۔ یہ بات کچھ لوگوں کے لیے حیران کن انکشاف ہوگی کہ پاکستان کی سب سے جو تاریخ کا سب سے بڑا لون ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز نے لیا ہے۔ 22 IMF کے پروگرامز لیے گئے، پاکستان میں آئے، ان میں سے 13 پروگرامز جو تھے وہ آج کی اپوزیشن پارٹیاں جو کہتی ہیں کہ اجلاس میں ہم نہیں جائیں گے، ہم سڑک پہ جائیں گے، وہ مسلم لیگ نون اور PP کے دور میں لیے گئے۔ تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ صرف 2 سیاسی جماعتوں نے لیا، یہ قانون سازی سیاسی نہیں، قومی قانون سازی ہے۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کا ایوان میں جواب، بولے کہ 22 IMF پروگرامز میں سے 13 نون لیگ PP دور میں لیے گئے۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی سے حکومت کے اتحادی بھی تنگ آ گئے۔ مسلم لیگ ق نے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की तैनाती 2 फरवरी 2022 से मौसूल होगी। Making of the constitution is the job of the parliament, all right, but whether the constitution is being implemented or not, that is the function of the court. And if the court sees that constitution is not being implemented in its true spirit as it is supposed to be, then the court comes in and enforces it by its own judgment. आइन के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर रियासत नहीं बच सकती, हमें शख्सियात से निकल कर मुल्क के लिए सोचना होगा। साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जस्टिस रिटायर शबर रज़ा रिजवी की किताब की तकरीब में रोनुमाई से खिताब। तकरीब में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास परवेज़ खट्टक और इमरान खान आमने सामने आ गए। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता। पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। परवेज़ खट्टक की तनकीद पर वज़ीर आज़म उठ खड़े हुए बोले कि मुझे ब्लैकमेल ना करो, नहीं वोट देना ना तो मेरे कोई कारखाने नहीं है, मेरी जंग मुल्क के मुफाद की है। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अज़हर को क्वेश्चन किया। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गया। बात बड़ी वज़ीर दिफा और हमाद अज़हर के दरमियान भी तल्ख जुमलों के तबादले से परवेज़ खट्टक की तरदीद, बोले इजलास में अपने हक़ की बात की, किसी से नाराज़ नहीं, इजलास से बाहर सिगरेट पीने गया। कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज एक्सप्लेन किया कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इम्पोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए। तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो है वो मैं समझता हूँ राज़ी हैं। पार्लिमानी इजलास पर हमाद अज़हर का नया मौक़िफ़ सामने आ गया। बोले कि इजलास में अरकान ने गैस से मुतल्लिक़ सवालात किए, अरकान को सवालात पर मुतमईन करने में कामयाब रहा। मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, बाहर से गैस मंगवा कर घरेलू ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानह मरी का जिम्मेदार पूरी रियासत को करार दे दिया। वज़ीर आज़म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। 21 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करवाई जाए, अदालत का हुक्म। सानह मरी पर अज़ खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, जिम्मेदारान का तयन करके सजा दी जाए ताकि दोबारा ऐसे वाक़े रुनुमा ना हो। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। हरीम शाह मुश्किल में फंस गए, टिकटॉकर का यू टर्न भी काम ना आया। FIA साइबर क्राइम सिंध ने मुल्की इदारों की तस्दीक करने पर नोटिस ले लिया। FIA के मुताबिक टिकटॉकर का ये वीडियो हुकूमत और रियासती इदारों को बदनाम करने का अमल है। जमात इस्लामी का बलदियाती तरमीमी बिल के खिलाफ धरना जारी। जमात इस्लामी ने एहतजाज को मज़ीद वसी करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि इतवार को शहर फैसल ब्लॉक की जाएगी। बिलावल भुट्टो की मुज़ाकराती कमेटी 4 दिन से मफरूज है। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये तक के इजाफे का इम्कान। इजाफा आलमी मार्केट में इजाफे की वजह से किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की इत्तला तशवीशनाक है। कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मज़ीद तेज़ कर देगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोका जाए, बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी।
حکومت تو پہلے دن سے ہی ناکام ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کی حکومت پر تنقید. بولے کہ حکومت معیشت اور زراعت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کسانوں اور غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے. NA-75 ڈسکا ضمنی انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے 60 افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا. الیکشن میں شامل تمام افراد کو دوبارہ ڈیوٹی پر نہ لگایا جائے. الیکشن کمیشن کی پنجاب حکومت کو ہدایات. مشترکہ مفادات کونسل نے 7ویں مردم شماری کے انعقاد کی منظوری دے دی. مردم شماری مانیٹرنگ کمیٹی قائم. وزیر اعظم کہتے ہیں حکومت مردم شماری کا ایک قابل اعتبار ڈیٹا رکھنا چاہتی ہے. یہ ڈیٹا شہریوں کے فلاح بہبود کے لیے پالیسیز اور منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے استعمال ہوگا. قومی اسمبلی اجلاس. پارلیمنٹ کے باہر تحریک صوبہ ہزارہ کے احتجاجی مظاہرہ. شہریوں کا حکومت سے ہزارہ کو فوری طور پر صوبہ بنانے کا مطالبہ. مہنگائی کی پسی عوام کے لیے بری خبر. نیپرا نے بجلی 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. نوٹیفیکیشن بھی جاری. اضافہ نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی امریکی ناظم الامور سے ملاقات. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے منظم عالمی کوششوں کی ضرورت ہے. امریکی ناظم الامور نے افغانستان میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا. وزیر اعظم عمران خان نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے صنعت کاروں کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی. وفد میں CEO ہیمانی ہربل مصطفیٰ ہیمانی بھی شامل تھے. اس موقع پر وزیر خزانہ شوکت ترین اور چیئرمین FBR ڈاکٹر اشفاق احمد بھی موجود تھے. 110 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب. ماڑی انڈس میاں والی میں علامہ سید افتخار حسین نقوی کی زیر نگرانی. انجمن سماجی بہبود میاں والی کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب میں سیاستدانوں، معززین علاقہ اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ملک میں کرونا کی نئی لہر تیز. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود بھی وائرس کا شکار ہو گئے. شفقت محمود نے ٹویٹر پر کہا کہ بدقسمتی سے میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا. کرونا کی علامتیں معمولی ہیں اور میں خود کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں. لاہور کے اطراف میں دھند کا راج برقرار. کئی مقامات پر حد نگاہ صفر رہ گئی. لاہور سیالکوٹ موٹر وے ٹریفک کے لیے بند. دیگر قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک بری طرح محفوظ. صہیونی انتہا پسندی ہر حد پار کر گئی. اسرائیلی فوج نے ساتھیوں پر فلسطینی سمجھ کر گولیاں چلا دی. 2 اسرائیلی فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے. فوج نے واقعے کو فرینڈلی فائرنگ قرار دے دیا. بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم جاری ہے. سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ سے ایک اور کشمیری شہید. گولیاں لگنے سے 2 شہری زخمی بھی ہوئے. اور PSL 2022 کا آفیشل ترانہ. عاطف اسلم اور آئمہ بیگ آواز کا جادو جگائیں گے. آفیشل ترانہ آئندہ ہفتے کو ریلیز کیا جائے گا.